بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے لیکچرز کا جو سلسلہ جاری ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے. آج انگلش گرامر میں ہمارا لیکچر نمبر 8 ہے اور آج ہم پڑھیں گے ورب کی ٹائپس کے بارے میں. میجر ٹائپس ورب کی کتنی ہیں؟ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا ورب کے بارے میں. واٹ از ورب؟ ورب از این ایکشن ورڈ. اور اس کی دوسری ڈیفینیشن میں نے بتائی تھی کہ ورب جو ہے اٹ شوز این ایکشن اینڈ اسٹیٹ. تو مزید ورب میں ورب کے بعد یہاں پر یہ سینٹینس دیکھیں ذرا، ہی ایٹس دا میل. یہ میں نے ایک جملہ لکھا ہے یہاں پر. اسے میں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے. ایک ہی ہے، ایک ایٹس اور ایک ہے دا میل. ہی ایٹس دا میل 3 حصوں میں نے تقسیم کیا. ایک ہی جو ایک کام کر رہا ہے اسے ہم کہتے ہیں انگلش میں سبجیکٹ. ایٹس ایک کام ہے، ایک ایکشن ہے، اسے ہم کہتے ہیں ورب. اور جس چیز پر کام کیا جا رہا ہے اسے ہم کہتے ہیں آبجیکٹ، دا میل. اسے اردو میں کہتے ہیں فاعل، یعنی کام کرنے والا. اور یہ فعل ہے کام، اور یہ ہے مفعول جس پر کام کیا جائے. ان 3 چیزوں کو میں نے کیوں ہائی لائٹ کیا، مینشن کیا اس لیکچر کے سٹارٹ میں؟ کیونکہ اگر آپ سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ کو نہیں جانیں گے تو آپ ٹرانزیٹیو اینڈ ٹرانزیٹیو جو آنے والا جو لیکچر ہے اسے آپ نہیں سمجھ سکتے. تو سب سے پہلے آپ جان لیں کہ سبجیکٹ کیا ہے، ورب اور آبجیکٹ. تو جو کام کرتا ہے یعنی فاعل، سبجیکٹ کہتے ہیں اسے، کام کو ورب کہتے ہیں، اور جس پر کام کیا جائے اسے کہتے ہیں آبجیکٹ اور مفعول. اب اس سے آگے آئے. یہاں پر اس ٹرانزیٹیو اینڈ ٹرانزیٹیو کے بیک گراؤنڈ کے لیے میں نے مزید یہ 2 جملے لکھے ہیں. یہاں پر ایک سینٹینس ہے ہی از پلےئنگ ان دا پلے گراؤنڈ، اور دوسرا ہے ہی از پلےئنگ فٹ بال. اگر آپ غور کریں تو یہاں پر ایکشن ورڈ کیا ہے؟ ایکشن ورڈ ظاہر ہے play. Playing is action word in both sentences. دونوں جملوں میں یہاں پر playing جو ہے یہ ایکشن کو ظاہر کر رہا ہے، so it is verb. لیکن ان 2 جملوں میں ایک verb ٹرانزیٹیو ہے اور ایک انٹرانزیٹیو ہے. آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں ذرا. اس کو آپ سمجھیں گے تو آگے جا کر ٹرانزیٹیو انٹرانزیٹیو آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا. یہاں اگر آپ غور کریں تو یہاں ہی جو ہے سبجیکٹ، ہی از پلےئنگ ان دا پلے گراؤنڈ. تو یہاں پر یہ ورب جو ہے، اس ورب کے جو ریسیونگ آبجیکٹ ہے وہ یہاں پر نہیں ہے، یعنی یہ جو پلے گراؤنڈ ہے اس کو ریسیو نہیں کر رہا. تو اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ یہاں پر جو پلےئنگ ہے یہ انٹرانزیٹیو ورب ہے، لیکن انٹرانزیٹیو ہے کیونکہ اس کے لیے ریسیور نہیں ہے، اس ایکشن کا ریسیور نہیں ہے، یعنی جس پر اس کام کا اثر پڑے ایسی کوئی چیز آگے جملے میں نہیں ہے. تو یہ پلے جو ہے اس کے لیے ریسیونگ آبجیکٹ نہیں ہے، تو اس وجہ ہم کہیں گے کہ یہ انٹرانزیٹیو ورب ہے. لیکن یہاں پر دیکھیں وہی پلےئنگ ورب ہے، لیکن اس کے لیے یہاں پر ایک ریسیونگ آبجیکٹ بھی ہے. ہی از پلےئنگ فٹ بال. آپ یہاں پر آپ غور کریں تو یہاں میں ایک کوشچن کروں گا، اس سے آپ کا کنسپٹ کلیئر ہوگا. وہ یہ ہے کہ یہاں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہی از پلےئنگ ان دا پلے گراؤنڈ. تو سوال کس طرح ہوگا؟ سوال ہوگا ویئر از ہی پلےئنگ، ویئر. لیکن یہاں پر اگر ہم اب سوال کریں گے مجھ سے تو وہ سوال ہوگا واٹ از ہی پلےئنگ. تو یہاں پر دیکھیں واٹ آ رہا ہے، تو جس کا سوال ورڈ سے آ رہا ہے تو یہ ورب جو ہے یہ ٹرانزیٹیو ہے، اور اس کا سوال ورڈ سے نہیں آ رہا، ویئر سے آ رہا ہے. تو آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ ٹرانزیٹیو اینڈ انٹرانزیٹیو ایسے ورب ہے جس کو سمجھنے میں اسٹوڈنٹس کو بہت مشکل پیش آتی ہے. تو ان 2 جملوں پر غور کریں. ایک ہی پلے ہے، ایکشن تو سیم ہے،
لیکن اگر اس ایکشن کے لیے ڈائریکٹ کوئی آبجیکٹ نہیں ہے یا کوئی ریسیور نہیں ہے تو یہ انٹرانزٹیو ورب کہلائے گا. لیکن اگر اسی ورب کے لیے اسی ایکشن ورڈ کے لیے کوئی ریسیور موجود ہے جملے میں تو یہ ورب کہلائے گا ٹرانزٹیو ورب. اب آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف. یہ ایک بیک گراؤنڈ تھا پس منظر جو میں نے آپ کو بتایا. اب آتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف, ٹرانزٹیو ورب اینڈ انٹرانزٹیو ورب. ٹرانزٹیو ورب کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ فعل متعدی. اب اس کو اب دیکھیں, ٹرانزٹیو ورڈ پر سوچ کریں اور فعل متعدی کو ذرا سوچیں. ٹرانزٹیو نکلا ہے ٹرانزیشن سے, یعنی ٹرانسفر ہونا. اسے ٹرانزٹیو اس لیے کہتے ہیں کہ اس ورب یعنی اس ورب کا جو ایکشن ورڈ ہے اس کا اثر ریسیور تک پہنچتا ہے, یعنی سبجیکٹ سے چلتے ہوئے یہ آبجیکٹ تک اس کا اثر پہنچتا ہے. تو اس وجہ سے اسے کہتے ہیں ٹرانزٹیو ورب. فعل متعدی ہم عام جملوں میں کہتے ہیں کہ یہ ایک متعدی مرض ہے. متعدی مرض وہ ہوتا ہے جو ایک شخص سے دوسرے کو لگتا ہے. تو اسے فعل متعدی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو ایکشن ورڈ ہے اس کا اثر سبجیکٹ سے جا کر آبجیکٹ تک بھی پہنچتا ہے. تو اس وجہ سے ہم اسے کہتے ہیں فعل متعدی, ٹرانزٹیو ورب. اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ڈیفینیشن ہے a verb which requires a direct object to receive the action. ہر وہ ورب جس کے لیے ایک ڈائریکٹ آبجیکٹ ہو ٹو ریسیو دا ایکشن, جو اس ورب کا جو ایکشن ہے اس کو ریسیو کر سکے, تو ایسے ورب کو ہم کہتے ہیں ٹرانزٹیو ورب. فار ایگزامپل میں لکھتا ہوں I am teaching English grammar. تو یہاں پر نیکسٹ آئندہ پہ سوال پھر ہوگا کہ what am I teaching, میں کیا پڑھا رہا ہوں؟ جواب کیا ہوگا؟ I teaching English grammar. میں کیا پڑھا رہا ہوں؟ انگلش گرامر پڑھا رہا ہوں. تو یہاں پر یہ ٹیچنگ جو ہے اس کے لیے ڈائریکٹ آبجیکٹ موجود ہے, اور یہاں پر ٹیچنگ کا اثر جو ہے یہ مجھ سے گزر کے انگلش گرامر تک بھی جا رہا ہے. تو اس وجہ سے ٹیچنگ یہاں پر ٹیچنگ جو ہے یہ ٹرانزٹیو ورب ہے. اگر میں اس طرح کہوں I am teaching in Hera School and College, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ٹیچنگ ٹرانزٹیو نہیں ہوگا, انٹرانزٹیو ہوگا. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ ہم ڈکشنریز وغیرہ میں دیکھ کے اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ یہ ٹرانزٹیو ہے یا انٹرانزٹیو ہے. اٹ ڈیپینڈز آن دا یوز ان دا سینٹینس. جملے میں کس طرح استعمال ہوا ہے اور اس کا اثر سبجیکٹ سے گزر کے آبجیکٹ تک جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا. اگر جا رہا ہے تو ٹرانزٹیو ہے, نہیں جا رہا لمیٹڈ ہے ٹو دا سبجیکٹ تو یہ انٹرانزٹیو ہے. پھر آتے ہیں انٹرانزٹیو کی طرف. انٹرانزٹیو ورب یہ کیا ہے؟ یہ اسے اردو میں کہتے ہیں فعل لازم. فعل لازم یعنی یہ صرف سبجیکٹ تک محدود ہے. اسے ہم کہتے ہیں انٹرانزٹیو, جو ٹرانسفر نہیں ہو رہا. انٹرانزٹیو جو ٹرانسفر نہیں ہو رہا یعنی سبجیکٹ سے آگے نہیں جا سکتا, اس کا اثر آبجیکٹ تک نہیں پہنچ سکتا. تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں یہ اٹ از انٹرانزٹیو ورب. ڈیفینیشن ہے a verb which does not require a direct object to receive the action. یہاں پر اگر آپ غور کریں ایگزامپلس پر, he is laughing, he is laughing. تو اب اس ہنسنے کا جو اثر ہے, اس کا جو تعلق ہے, یہ صرف ہی کے ساتھ ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ laughing here is intransitive verb. I am going to school. میں اسکول جا رہا ہوں. تو یہاں پر going ایکشن ہے کہ نہیں ہے؟ ایکشن ہے تو یہ verb ہے, لیکن اس کو میں کہتا ہوں intransitive verb, کیونکہ یہاں پر جانے کا جو اثر ہے, جو تعلق ہے, وہ صرف سبجیکٹ کے ساتھ ہے, آبجیکٹ کے ساتھ نہیں ہے. اب سوال یہ ہے اب اسکول تو موجود ہے نا, پھر کیوں؟ تو اگین میں وہی فارمولا دہراؤں گا کہ سوال ہوگا where am I going, کہاں جا رہا ہوں میں؟ تو جواب ہوگا I am going to school. تو اگین ورڈ تو نہیں آ رہا. تو اس وجہ سے یہ کنسیپٹ آپ سیکھنے کی کوشش کریں کہ ٹرانزٹیو انٹرانزٹیو میں میجر فرق کیا ہے. فرق یہ ہے کہ یہاں پر ڈائریکٹ آبجیکٹ ریکوائرڈ ہے اور یہاں پر ڈائریکٹ آبجیکٹ ریکوائرڈ نہیں ہے. پھر بعد میں انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو نیکسٹ لیکچر میں اس بات پر بھی ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ ڈائریکٹ آبجیکٹ انڈائریکٹ آبجیکٹ کیا ہوتے ہیں. لیکن ان چیزوں کا سمجھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے, کیونکہ نیکسٹ
एक्शन पैसिव वॉइस जब इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो उनमें मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा कि ट्रांजिटिव वर्ब चेंज होता है पैसिव में, इंट्रांजिटिव नहीं होता। तो वहां पर डिटेल की जरूरत नहीं होगी, आप यहाँ से सीख ले कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में क्या फर्क है। उम्मीद है कि आप हमारे इस लेक्चर को समझ चुके होंगे और इससे फायदा उठा चुके होंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं स्पेशली अवर स्टूडेंट्स कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये तमाम वीडियोस आप ही की फायदे के लिए बन रही है। और जो भी क्वेश्चन आपके जहन में उभरे तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ दिया करें। वस्सलाम।